السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تھرڈ کلاس ہے، یعنی تیسری کلاس ہے آج ہماری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جی ہاں، اس سے پہلے ہم نے 2 کلاسز میں معلوم کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ کا خاندان، لیکن یہ جو ہمارا کلاس ہے اس کے اندر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں معلوم کریں گے۔ تو جی ہاں، یہ والی کلاس آپ لوگوں کو سننا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ جی ہاں، ہمارے لیے نمونہ نقشہ سانچہ کیا ہے پتہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے، حضور کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اسی لیے ہم سیرت معلوم کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ تو حضور کی زندگی کو دیکھیے، حضور کے کردار، حضور کے اخلاق کو دیکھیے، حضور کے عمل جو تھے وہ بھی آپ دیکھیں، وہ بھی سنیں، یاد کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو جی ہاں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے کا مطلب چلیے شروع کرتے ہیں۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی کلاس میں ہم معلوم کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے جو واقعات ہوئے تھے وہ ہم یہاں پر معلوم کریں گے۔ تو جی ہاں، اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے، اور عرب کے لوگ 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں اپنے تلواروں کو بھی نہیں نکالتے میان میں سے۔ جی ہاں، اپنے تلوار، بھالے، نیزے جو بھی ہے وہ اپنے یعنی میان میں ہی رکھتے، کپڑے میں ہی لپٹ کر رکھتے، اس کا استعمال نہیں کرتے۔ لیکن کئی مرتبہ ایسی مجبوری درپیش آ جاتی کہ ان کو ہتھیار استعمال کرنے پڑتے، تو وہ لوگ جو لڑائی ہوتی تھی اس وقت تو اس کو گناہ کی لڑائی کہتے تھے، حروب فجار۔ سب سے آخری جنگ فجار قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی۔ کتنے سال کی تھی؟ 20 سال کی تھی۔ چونکہ قریش جو ہے اس میں حق پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب اور چاچاؤں کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں شرکت کی، لیکن آپ نے ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی پر وار نہیں کیا، لیکن اگر چاچاؤں کے تلوار یا پھر تیر گر رہے تھے تو اس کو اٹھا کر پیارے آقا دے رہے تھے۔ پہلی مرتبہ جو ہے قبیلہ قیس قبیلہ قریش پر غالب آیا، پھر اس کے بعد صلح ہوئی اور اس جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب معلوم کرتے ہیں حلف الفضول کے بارے میں۔ جی ہاں، روز روز کی لڑائیاں، یہ مار پیٹ، یہ جنگ کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہو چکے تھے۔ جی ہاں، ہر طرف لوٹ مار، چوری، خون ریزی، قتل غارت عام ہو چکی تھی، اور تو اور لوگوں کے دن کی چین، راتوں کی نیند جو ہے چھن گئی تھی۔ تو کچھ صلح پسند لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک اصلاحی تحریک شروع کریں گے، اور حضرت زبیر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ایک معاہدہ شروع کرنا چاہیے۔ تو ایک معاہدہ بھی ہوا کہ جیو اور جینے دو، اور عہد کیا اور کہا کہ ملک سے بے امنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے۔ مدد اور امداد، مدد مطلب ایک، امداد مطلب زیادہ، تو امداد کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ چیزوں پر حلف اٹھایا گیا اور اسی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے سب۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس معاہدہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاہدہ اس قدر عزیز اور اتنا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس معاہدے کے بدلے مجھے کوئی سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ تو جی ہاں، اس تاریخی معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی، کتنے سال کی ہوئی؟ 25 سال کی ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت تمام یعنی دور دور تک پہنچ چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق بھی کہتے تھے، یعنی جھوٹ نہیں کہنے والا، اور یعنی سچ کہنے والا اور امانت رکھنے والا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار مانتے تھے، کیونکہ حضور امانت دار تھے بھی۔ اب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بہت ہی مالدار خاتون تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ان کا مال تجارت لے کر جائے ملک شام اور وہاں پر فروخت کرے اور منافع لا کر ان کو دے۔ اور وہ جب یہ تلاش کر رہی تھی کسی کو، تو انہوں نے منتخب فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اسی لیے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ جتنے سچے تھے
وہ چرچے تو دور دور تک تھے، تو بی بی ختیجہ نے آپ ہی کو منتخب فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو دگنا دوں گی جتنا میں دوسروں کو دیتی ہوں اگر آپ مال فروخت کر کر منافع لاتے ہیں تو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی اس کو منظور عطا فرما لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی ختیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں بھیجا تاکہ وہ آپ کی خدمت کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے قریب مشہور شہر میں رکے بصرہ میں، تو وہاں پر ایک راہب نستورہ کے خانقاہ کے کچھ قریب میں آپ وہاں پر قیام فرمائے۔ ہوا یوں کہ جب نستورہ راہب نے دیکھا کہ ایک شخص بہت خوبصورت ہے اور اس پیڑ کے نیچے جو ہے بیٹھ اترے ہوئے ہیں، تو نستورہ نے میسرہ سے پوچھا، میسرہ کو پہلے سے جانتے تھے، تو اس راہب نے نستورہ نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے بتانے لگے کہ یہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کا نامی محمد ہے اور یہ خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کے بعد نستورہ راہب کہنے لگا کہ اے میسرہ، یہ وہی ہیں، میں کامل امکان کے ساتھ یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، جی ہاں آخری نبی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے انجیل اور توراۃ کے جو بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے وہ پڑھا ہے نا، تو اس کے اندر جو بھی علامات مجھے نظر آتے ہیں وہ ان کے اندر نظر آتے ہیں، اور اب تک صرف نبی کے علاوہ اس پیڑ سے کوئی اتر ہی نہیں سکا، اور یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جی ہاں یہی وہ نبی ہیں، اور انشاءاللہ یہ نبوت کا اعلان بھی کرنے والے ہیں۔ اگر میں جب یہ نبوت کا اعلان کرے، اگر میں جب تک زندہ رہوں تو میں ضرور ان کی خدمت کروں گا اور اپنا پورا سب کچھ ان کے اوپر نثار کر دوں گا۔ اور میسرہ کو کہنے لگے، وہ جو نستورہ راہب تھا اس نے کہنے لگا میسرہ کو کہ اے میسرہ، میں تم کو یہ وصیت اور نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم ان کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا، ان کی غلامی میں ہمیشہ موجود رہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنا تجارت کا جو بھی مال تھا اس کو وہاں پر فروخت کر دیا ملک شام میں۔ اس کے بعد وہ جب واپس آنے لگے تو حضرت بی بی ختیجہ جو ہیں چھت پر بیٹھی ہوئی تھی، یعنی بالا خانہ اوپر اونچی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ جو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو فرشتے سایہ کرے ہوئے ہیں، دھوپ آتی ہے نا تو دو فرشتے سایہ کرے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات وہ دیکھ کر بڑی حیران ہو گئی، اور کئی دنوں کے بعد میسرہ کے سامنے انہوں نے، یعنی جو غلام تھا ان کے سامنے یہ عرض کیا کہ میسرہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ تو میسرہ بھی کہنے لگا کہ جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت امین ہیں، سچے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے ہیں، یعنی میسرہ تو آپ کے ساتھ ہی گیا تھا، تو سوچئے میسرہ نے کتنے چیزیں دیکھی۔ تو میسرہ نے کافی سارے چیزیں بتانے لگا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بی بی ختیجہ کو یہ بھی بتایا میسرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو راہب نستورہ جو کہہ رہا تھا وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی ختیجہ کو بتانے لگا۔ اب بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بے انتہا خوش ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی، اور آپ کا دل جو ہے اس پوائنٹ پر جھک گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھی بھیج دیا۔ ہوا یوں تھا کہ حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھے وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی زیادہ جو ہے عفت اور انتہائی شریف خاتون تھیں۔ تو ان کا جو ہے پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور ان کو اس نکاح سے دو لڑکے بھی تھے۔ پھر وہ جو شوہر تھا آپ کا پہلا، اس کا انتقال ہوا، پھر دوسرا نکاح ہوا آپ کا، پھر جو دوسرا شوہر تھا اس سے بھی آپ کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، پھر اس کا بھی انتقال ہوا۔ تو حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچ لیا کہ اب میں نکاح نہیں کروں گی، کیونکہ اب 40 سال کی عمر کے تو وہ ہو گئے تھے، تو اب میں نکاح یہاں پر نہیں کروں گی۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عقیدت، وہ محبت اور جو بھی واقعات پیش آئے وہ سب سن کر آپ کے دل میں حضور کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اب معلوم کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے تعمیر کے بارے میں۔ جی ہاں یہ واقعات آپ نے ضرور سنا ہوگا، پھر سے آپ لوگ سن لیجئے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ جی ہاں ہوتا یوں ہے کہ خانہ کعبہ جو تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنایا، اور بہت پرانا ہو گیا تھا حضور کے زمانے تک، اور اس کو بار بار مرمت اس کی جاتی تھی قبیلوں کے ذریعے، جیسے کہ قبیلہ جرہم اور قبیلہ اور قصی وغیرہ اپنے اپنے جو ہے وقتوں میں اس کعبہ کی تعمیر کرتے رہتے۔ لیکن ایک وقت ایسا واقعہ پیش آیا کہ بہت ہی زیادہ تیز بارش ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ ڈھا چکی تھی، مطلب خانہ کعبہ کے اندر بھی پورا پانی بھر چکا تھا، وہ جو کعبہ تھا وہ بالکل مندھم ہو گیا تھا۔ اب تمام قبیلوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم اسے اب تعمیر کریں گے، کیونکہ
بہت پرانی بھی ہو چکی ہے یہ خانہ کعبہ. اب ہم اس کو کیا کریں گے، گرا دیں گے اور ایک نیا کعبہ تیار کریں گے جس میں دروازہ جو ہے اوپر کی طرف بلند ہوگا اور چھت بھی ہوگی. خانہ کعبہ کی چھت بھی ہوگی. پہلے چھت نہیں تھی اس کو، لیکن جب تعمیر ہوئی تو سوچا کہ چھت بھی ہم رکھیں گے. اب ہوتا یوں ہے کہ پہاڑوں کے درمیان کعبہ ہے تو جو پانی پڑتا ہے نا تو پانی بیچ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے. لیکن اس کی تعمیر بھی کی تھی کہ ایسے شیڈرز یا پھر ہم کیا کہتے ہیں فینسز بنا دیے گئے تھے دیوار کے، لیکن وہ بھی ٹوٹ جا رہے تھے. تو سوچا کہ چلو اب خانہ کعبہ کو جو ہے یعنی جو ہے عمارت اس کو گرا کر ہم نئی کعبہ کو بنا دیتے ہیں اور دروازہ بلند رکھیں گے اور اس کی چھت بھی بنائیں گے. اب ہوا یوں کہ الگ الگ قبیلوں نے الگ الگ دیواروں کی تعمیر کا کام لے لیا اور اپنا کام شروع کر دیے. اب جب کام حجر اسود تک آیا، یعنی جو کالا پتھر ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے مکہ میں جو لگا ہوا ہوتا ہے کونے میں، وہاں پر جب تعمیر کی بات ہوئی تو ہر قبیلہ لڑنا شروع کر دیا کہ میں پتھر کو لگاؤں گا، میں پتھر کو لگاؤں گا، یہ قبیلے والے لگائیں گے. لیکن اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ لڑائی ہونے سے رہی، کیونکہ جنگ فجار کے بعد جو ہے صلح ہو چکی تھی اور اس کے بعد ایک تحریک بھی شروع ہوئی تھی کہ جیو اور جینے دو. تو لڑائی تو وہاں پر نہیں ہوئی، غصے کو قابو کیا گیا. لیکن ایک حسین و جمیل بوڑھے شخص نے یہ کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم کل کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کل فجر کی نماز کو مسجد میں سب سے پہلے جو آئے گا وہی فیصلہ کرے گا. اب ہوا یوں کہ سب لوگ اس پر راضی ہو گئے اور اگلے دن صبح میں اللہ تعالیٰ کی شان بھی دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہلے آتے ہیں. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے آئے ہیں تو سب لوگ راضی ہو جاتے ہیں. جی ہاں، ہم کو ان کے بات کے اوپر تسلیم ہے، اقرار ہے کہ یہ بالکل سچے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور دور تک آپ کی سچائی جو ہے مشہور تھی. تو پورے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہاں، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہم وہی کریں گے. اب ہوا یوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ ایک ایک قبیلہ اپنے سرداروں کو چن لے، یعنی قبیلے میں سے ایک لیڈر بنا لے اور وہ لیڈر سامنے آئے. تو قبیلے والوں نے ویسا ہی کیا، ایک ایک بڑے بڑے شخص کو چن لیا اور سامنے اور حجر اسود کو جو ہے ایک چادر کے اندر ڈال دیا اور اس کے کونوں کو ایک ایک کے ہاتھ میں دیا اور وہاں تک لے گئے. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو پکڑا اور خانہ کعبہ میں لگا دیا. اب ہوا یوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تھی، کچھ حصہ باقی تھا لیکن سامان جو ہے کم پڑ چکا تھا. اب اس کے ایک طرف کا کچھ حصہ جو ہے چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا. کعبہ معظمہ کا یہ حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا وہ حتیم کہلاتا ہے. حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالا ہے، مطلب جہاں پانی چھت پر سے گرتا ہے نا اس کو پرنالا کہتے ہیں، جو پائپ ہوتا ہے اس کو. اب آپ نے سوچا ہوگا یہ جو ہم نے بات کی تو کعبہ کتنے بار تعمیر ہوا ہوگا، آپ نے ضرور سوچا ہوگا. تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہے تو انشاءاللہ میں نوٹس کے اندر آپ لوگوں کو دے دوں گا. ٹھیک ہے، نوٹ کے اندر جو میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں وہ آپ لوگ پڑھے ضرور. آپ کو اس کے اندر دے دوں گا کہ خانہ کعبہ کو کتنے بار بنایا گیا. یہاں پر اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ خانہ کعبہ بنایا گیا تھا ٹوٹلی 10 مرتبہ، جی ہاں 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تعمیر ہوئی، پتہ ہے آپ کو. خیر، میں آپ لوگوں کو نوٹس میں دوں گا، آپ لوگ ضرور وہاں سے پڑھ لیجئے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کلاس کو صرف سننا ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرنا ہے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے باتیں ہیں جو لکھ کر رکھا ہوں جو آپ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں گا. تو آپ لوگ بھی ضرور عمل کریں اور اس چیزوں کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اعلان نبوت سے پہلے بھی کئی لوگوں سے تھے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اچھے تعلقات تھے. خیر، اس کے ڈیٹیلز جو ہیں انشاءاللہ میں آپ کو نوٹس میں دے دوں گا. یہ تیسری جو کلاس ہے ہمارا مین ہے اصلاح ہونا، اسی لیے میں نے اس کے اندر چیزوں کو زیادہ طویل نہیں کیا اور انشاءاللہ نوٹس میں آپ کو دے رہا ہوں، وہاں سے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر بتانا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں بڑی خواہش تھی اور آپ تجارت کرتے تھے، کاروباری آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو چلیے معلوم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیسا کرتے تھے. یہ کافی سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا اور ان لوگوں کے لیے موٹیویٹڈ رہے گا یہ چیز اور ان لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا کچھ چیزیں. حضور کی اگر ایک بھی بات معلوم ہوتی ہے تو اپنے لیے آپ غنیمت جانیں اور اپنے لیے ایک نعمت جانیں کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہو رہی ہے، اس پر عمل بھی کریں. تو دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ کیا ہے؟ تجارت.
اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اسی لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کے غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی ریاست بازی اور امانت داری و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکا کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے، یعنی امانت دار۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی چیز دی ہے اور یہ کہا ہے کہ مجھے یہ واپس لوٹاؤ، مطلب میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھائی ہے تو آپ مجھے وہ چیز واپس کریں۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے آپ کو کوئی چیز دیا کہ یہ لیجئے آپ رکھیے آپ کے پاس، تو آپ اسے استعمال نہیں کریں گے بلکہ مجھے وہ چیز جب میں مانگوں گا تو لوٹائیں گے، تو اسے کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے کہ اس کے مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی، میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور کے ماتھے پر ایک ذرہ بل نہیں، سمجھے، ایک ذرا بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، بس اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب ہوا یوں کہ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ اتنا صاف اور ستھرا رکھا کہ کبھی بھی کوئی تکرار یا تو میں کی نوبت آتی ہی نہیں تھی۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت ایسا کیا کرتے تھے۔ تو جتنے بھی لوگ یہ کلاسز دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ تاجر ہیں، اگر وہ تجارتی خواہش مند ہیں تو آپ لوگ بھی یہ چیزوں پہ عمل کر کر تجارت کریں۔ تجارت کے لیے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کئی ایسے صحابہ اکرام ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیے، کئی ایسے حضرات صحابہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اچھے تاجر ہیں، جن کی سیرت آپ پڑھ کر اچھے تاجر بھی بن سکتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا کہ تیسری کلاس جو ہے ہمارے لیے ایک موٹیویشنل کلاس رہے گی، اسی لیے کیونکہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کی سنت، آپ کے طریقے میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو اپنی زندگی پر ضرور لازم کرنا ہے۔ اسی لیے کلاس کو میں نے شارٹ کر کر نوٹس میں اس کو بانٹ دیا ہے۔ نوٹس آپ لوگ لیجئے، وہ پڑھیے۔ آپ لوگوں کو جو میں نے چھوڑ دیا ہے، مطلب چھوڑا کیا، جو بھی چیزیں جو ایڈیشنل باتیں ہوتی ہیں میں نے وہ نوٹس میں ہی ایڈ کر دی ہے، وہاں سے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ یہ باتیں آپ پہلے معلوم کریں کہ غیر معمولی کردار تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جی ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفیلیت ختم ہوا، جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض کے تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن ہو سکتا نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص
तमा, दगा, फरेब, जुआ, शराब खोरी, बदकारी, नाच गाना, लूटमार, चोरी, फहशगोही, इश्कबाजी, ये तमाम बुरी आदतें और मजमूम खसलतें जो ज़माने जाहिलियत में गोया हर बच्चे के खमीर में होती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन तमाम अयूब व निकाइस से पाक रहीं। आपके रासतबाजी और अमानतदारी का पूरे अरब में शहरा था। जी हाँ, जो हमने पहले मालूम किया, और मक्का के हर छोटे बड़े के दिलों में आपके बुरगज़ीदा अखलाक का एतबार और सबकी नजरों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वकार था। बचपन से तकरीबन 40 बरस की उम्र शरीफ हो गई, लेकिन ज़माने जाहिलियत के माहौल में रहने के बावजूद तमाम मुशरिकाना रसूम और जाहिलाना अतवार से हमेशा आपका दामने इस्मत पाक ही रहा। मक्का मुकर्रमा जो है शिर्क और बुत परस्ती का सबसे बड़ा गढ़ यानी मरकज था। खुद खाना काबा में 360 बुतें थे। कितने? 360 बुतें थी जिसकी पूजा होती थी। आपके खानदान वाले ही काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन थे, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी भी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। गर्ज नुज़ूल वही और ऐलान नबूवत से पहले भी आपके मुक़द्दस जिंदगी अखलाक हसना और महासिन अफ़आल का मुजस्समा और तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक व साफ रही। चुनांचे ऐलान नबूवत के बाद आपके दुश्मनों ने इंतहाई कोशिश की कि कोई छोटा सा ऐब या जरा सी इख्तिलाफ तहजीब कोई बात आपकी जिंदगी के किसी भी दौर में मिल जाए तो उसको उछाल कर आपके वकार पर हमला कर लोगों की निगाहों में आपको जलील व खार कर दे। मगर तारीख गवाह है कि हजारों दुश्मन सोचते सोचते थक गए, लेकिन कोई एक ऐसा वाकया भी नहीं मिल सका जिससे वो आप पर अंगुश्त नुमाई कर सके, यानी उंगली उठा सके। लिहाजा हर इंसान इस हकीकत के एतराफ पर मजबूर है कि बिला शक व शुबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इंसानियत का एक ऐसा महीरुल अक़ूल और गैर मामूली किरदार है जो नबी के सिवा किसी दूसरे के लिए मुमकिन ही नहीं है। यही वो वजह है कि ऐलान नबूवत के बाद सईद रूहें आपका कलमा पढ़कर तन मन धन के साथ इस तरह आप पर कुर्बान होने लगे कि इनके जानिसार यूं को देखकर शमआ के परवाने ने जानिसार का सबक सीखा और हकीकत शनास लोग फरते अकीदत से आपके हुस्न सदाकत पर अपनी अक्लों को कुर्बान कर आपके बताए हुए इस्लामी रास्ते पर आशिकाना अदाओं के साथ ज़बान हाल से कहते हुए चल पड़े कि चलो वादी इश्क में पा बरहना, ये जंगल वो है जिसमें कांटा नहीं है। जी हाँ, ये जंगल वो है जिसमें कांटा नहीं है। पा बरहना का मतलब है कि नंगे पांव। तो जी हाँ, आज की हमारी क्लास यहाँ पर मुकम्मल होती है। बाकी के जितने भी चीजें हैं नोट्स में रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोग नोट्स पढ़िए, सवालात और जवाबात मुकम्मल करिए। इंशाल्लाह उसके बाद चौथी क्लास आप लोगों को दी जाएगी, 4th क्लास। तो जल्दी से जल्दी इसको देखिए, 1-2 बार देखिए। और हाँ, आप लोगों के लिए भी अमानत है, ये वीडियो किसी में भी शेयर मत करें, आप लोगों तक ही रखें और अपने दोस्त अहबाब को भी जोड़ें, उनको भी सीरत मालूम करने की आप लोग भी कोशिश करें कि आपको भी सवाब मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह।